سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑا، حضور نے فرمایا وہ ساری زندگی بھی قضا کرتا رہے، وہ ماہ رمضان کے اس روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اس طرف ہو گئی تھیں کہ روزے کا فرض یعنی قضا کوئی نہیں ہے، جو روزہ جان بوجھ کے چھوڑا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف ہو گئے تھے، لیکن حضور کی امت کے جمہور حضرات اس طرف ہیں کہ نہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی نے جان بوجھ کے بھی روزہ چھوڑا ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ہوگی، 60 نہیں، کیوں مرا ہوا ہے ان کو، یہ تو مر ہی جائیں گے۔ ایک روزہ دیکھیں، وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، یہ یاد رکھی گئی ہے، اس دن بھی ایک دوست کہہ رہے تھے، ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا۔ 60 روزے توڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر خدا نہ کرے کسی نے روزہ رکھ کر توڑا ہے، یہ 60 روزہ، لیکن کسی نے رکھا ہی نہیں، اس کا علماء نے لکھا ہے ایک کے بدلے میں ایک ہے، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ معاف کیجیے گا، جس طرح نمازیں آپ نے اپنے وقت پہ ادا نہیں کی، وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ آج کل کچھ ہوائیں غل چلتی ہیں، جی توبہ کر لیں بس سب معاف ہو جاتا ہے، نہیں بابو، نمازیں روزے اطاعت کے ہیں، یہ فرض نہیں ہوں گے، گناہ صرف معاف ہوگا۔ توبہ آپ کرو گے نا، گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن جو اطاعت کی یہ عبادات ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، ان کو قضا کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معصوم ہستی اس کائنات میں نہیں پیدا ہوئی۔ جب جہاد کے موقع پر حضور کی 4 نمازیں قضا ہوئیں یا 3، کتنی؟ 4 یا 3، میں بھول رہا ہوں، لیکن علماء نے لکھا ہے جب وہ رات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام نے ادا نمازوں سے پہلے حضور نے قضا کو پورا کیا۔ آپ اور ہم چھوڑتے رہیں اور توبے کرتے رہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، گناہ معاف ہوگا، نمازیں معاف نہیں ہوں گی۔ روزہ کسی نے نہیں رکھا، گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، روزہ معاف نہیں ہوگا، اطاعت کا ہے، قضا کرو۔